اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، میری طرف سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج مرخہ 24 جنوری ہے 2021 اتوار کا دن ہے، اور ہم انشاءاللہ حسب معمول جو ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں مغفرت اور استغفار اور توبہ اور یہ تقوی اور یہ جو ہم نے مضامین شروع کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا آج یہ 8واں درس ہوگا، اور اس میں جو مختلف مراحل آئیں گے یا مقامات آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کراؤں گا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے جتنے آپ غور سے سنیں گے نا، جتنے غور سے سنیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان الہی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کیا جائے، یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 صفحہ نمبر 218 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس میں میں اکثر پیش کرتا ہوں یہ آیت کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، پڑھا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہایت توجہ سے، غور سے، کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے۔ جتنی توجہ دے گا انسان اس پر رحمت آئے گی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو یہ بالکل فیکٹ ہے، یہ مالک کا کلام ہے، کلام اللہ ہے یہ، تو ہمیں اس کی بات پر غور کرنا چاہیے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ ترحمون ہوتا ہے انسان کے اوپر، کیونکہ جب ایک بات بھی سمجھ آ جائے گی، آپ عمل کریں گے، دیکھیں پھر کیسے رحمتیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ تو لہٰذا آج ہم جو جس آیت سے شروع کر رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 329 نکال لیں، صفحہ نمبر ہے 329۔ دیکھیں ذرا فرمان الہی کیا آ رہا ہے، یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 329 صفحہ ہے، سورہ الحجر ہے، 15 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 50۔ صفحہ نمبر 329 آیت نمبر یہ 50 ہے، 49 جو میرے پاس قرآن کریم ہے اس کی آیت نمبر 49 ہے، اور اس میں دیکھیں ذرا کیا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سورہ الحجر 15 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 49۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی آپ مالک کا کلام بذریعہ وحی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نبی عبادی، دیکھو یہ ذرا آپ کلام دیکھیں، آپ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، دیکھا ارشاد باری تعالیٰ کیسا ہے کہ اے رسول میرے بندوں کو بتا دو۔ نبا میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایسی خبر جس میں سننے والا کا یا تو فائدہ ہوتا ہے اس خبر میں، یا اس میں نقصان کی بات ہوتی ہے، اس کے متعلق ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ کیا کریں، میرے بندوں کو، میرے غلاموں کو یہ بات بتائیں، آپ یہ خبر دیں ان کو۔ کیا خبر دینی ہے؟ انا کا مطلب میں، یعنی اللہ اپنے آپ کہہ رہا ہے انا، میں کیا ہوں؟ میں الغفور ہوں، الرحیم ہوں۔ یہ دو صفات ہیں اس کی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں الغفور اور الرحیم ہوں، نہایت جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرنے والا، نہایت ڈھانپنے والا، نہایت حفاظت فراہم کرنے والا، یعنی ذنوب پر پردہ ڈالنے والا۔ انسان کے جرائم ہوتے ہیں، اگر وہ توبہ کر کے اس طرف آ جائے تو پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اس کی ڈھانپ لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بتا دو، یعنی یہ اعلان عام کروایا جا رہا ہے خالق کی طرف سے۔ الغفور ہوتا ہے بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے والا، یعنی ماں تو کچھ بھی نہیں ہے، کئی مائیں بھی کچھ نہیں ہیں، جتنی پروٹیکشن، جتنی حفاظت اللہ مہیا کرتا ہے انسانوں کو، اور کیونکہ وہ الرحیم ہے، اس کی صفت ہے رحیمیت، رحمیم، رحمہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بنیادی الفاظ اس کے اندر ہوتے ہیں، یہ جو غفور ہے نا، غفارہ، غائن فا، یہ عربی میں روٹ ورڈ کہتے ہیں اس کو، بنیادی الفاظ۔ اور الرحیم میں 3 الفاظ ہیں،
3 اس کے اندر راحمیم رحمہ رحمہ رحم مادر سنا ہوگا آپ نے، جہاں بچے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت اس کو بھی رحم کرتے ہیں، رحم کہتے ہیں اس کو، جہاں بچے کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی، لیکن نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ انجام تک انسان جہاں تک وہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ الغفور بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، مالک نے، آپ کے رب نے کیا کیا ہے، رحم جو ہے نا اس نے اپنے پر واجب قرار دے رکھا ہے، اس کا کام ہی رحم کرنا ہے۔ اب یہ ایک اعلان کروایا گیا ہے اور فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن اس کا جو عذاب ہے نا وہی بڑا شدید ہوتا ہے، یعنی وہ غفار ہے، رحیم بھی ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے نا، اگر کہنا نہ انسان مانے، اس کے قوانین پر فالو نہ کرے اس کو، تو پھر عذاب علیم جو المناک عذاب سے بھی گزرنا پڑتا ہے انسان، بوجہ خلاف، یعنی جب وائلیشن کرے گا اس کے قانون کی تو پھر اس کو پھر عذاب، وہ اس کا رزلٹ ملنا ہے۔ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایڈورس رزلٹ آنا ہے، مخالف رزلٹ آئے گا اس کا۔ تو یہ اعلان ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا، یعنی قرآن کریم میں ہمیں ایک نسخہ دیا ہے، ایک ایسی آپ کو شمع دے دی، آپ کو دے دی ہے، اگر آپ روشن کر لیں گے تو دیکھیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں۔ یہ سورہ ہے الانفال ہے، 8 نمبر سورت ہے اور صفحہ نمبر 223 ہے، صفحہ نمبر 223، اس کی آیت نمبر ہے 29، سورہ الانفال۔ آج کے 10 میں آپ یہ لے جائیں، یہ تحفہ آپ کو ملنے لگا بھی۔ یہ ہیں موتی، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موتی جڑے ہوئے ہیں، ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں جو انمول ہیں، ان کی قیمت نہیں ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، ان موتیوں سے ہم اپنی روشنی نہیں لیتے، یہ چمکدار موتی ہیں، ہر لفظ، کیوں کلام اللہ ہے نا، ڈائریکٹ کلام کیا گیا ہے، آج بھی کلام، یہ ہم سے کلام کر رہا ہے نا اب، یعنی اگر آپ نے ہم کلامی اللہ سے کرنی تو قرآن ہی ذریعہ، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم کلامی کا، اور اس کلام کو آپ پڑھیں، عمل کریں، دیکھیں پھر کیا رزلٹ آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک، یعنی آج آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے، بڑے غور سے سنیں آپ، اور خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، مخاطب ہے ایمان والے، یہاں الناس نہیں کہہ رہا قرآن، ہیومینٹی آن دا ہول تو ہے ہی پیغام صاحب کے لیے، لیکن خصوصی کلاس ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں، آمنو، جو اس کی مانتے ہیں، توحید کے ساتھ مانتے ہیں، تو اس کے ساتھ امن ملا جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امن بھی پرووائڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ امن دینے والا بھی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یہ ایک کنڈیشن لگا دی، شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ کے ڈسپلن میں آ جاؤ گے، تقوی کا مطلب ڈسپلن میں آنا ہے، ود ان باؤنڈری آ جانا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر آ جانا، تقوی، یہ تقوی ہوتا ہے، اس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے گزارنا زندگی اپنی، قوانین الہی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے چلے جانا، سازگار کرتے چلے عمل پر آنا، یہ تقوی ہوتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا، رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرو گے نا اللہ تعالیٰ کے، تو فرمایا کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا، یہ دیکھیں آپ کو کیا چیز ہمیں مل رہی ہے، یہ ہے ہماری بڑی ہارڈ لک ہے اس قوم کی کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہم نے، اس سے ہم نے فائدہ نہیں لیا۔ یہ آپ کو ایک طرح کا نا، یہ یعنی ہر سیلف کرتا ہے انسان کو، سیلف موٹیویشن جسے کہتے ہیں نا، اس کے اندر ایک جلا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ یجعل لکم فرقانا، کہ میں کیا کروں گا، تمہارے لیے فرقان مقرر کر دوں گا، یجعل لکم، ٹھہرا دوں گا تمہارے لیے فرقان، یہ تمہارے آدمی کو کسوٹی دے دوں گا کہ جسے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے خود ہی بن جاؤ۔ فرقان کا مطلب الفرقان قرآن کریم ہے، یہ دے دے گا تمہیں، اور اس سے تم فرق کرو کے چلو گے، اب یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یعنی یہ کسوٹی آپ کو مل جائے گی، ایک پیمانہ مل جائے گا آپ کو۔ یجعل لکم فرقانا، اور فرمایا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، جب فرقان تمہارے پاس آ گیا تو وہ جو تم نے برائیاں کی ہوں گی نا، جو ایول ڈوئنگس کیے ہوں گے، رانگ ڈوئنگس کیے ہوں گے، برائیاں کی ہوں گی، تو کہتا ہے اس کی پردہ پوشی کر دے گا،
ڈھانپ دے گا ان کو. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو تمہاری یہاں کمیاں کجیاں ہوگی زندگی میں، انسان سے ہوتی ہیں بھول چول ہوتی ہے، اس کو کیا کرے گا؟ پردہ پوشی کر دے گا. کفر ہوتا ہے اس کو ڈھانپ دینا. یہ فرقان جب ملے گا انسان کو، حق اور باطل سمجھ آنے لگ گیا، یہ حق ہے یہ باطل ہے. یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ میں کم تولنا جو ہے یہ باطل ہے، جھوٹ بولنا باطل ہے. اب جب فرقان دے دیا تو فرقان تو آپ کو بتائے گا یار یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو. تو اچھائی آ گئی نا، تو یہی رحمت ہے. اور کیا ہے؟ آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ قبر آ جائے گا. اور قبر کیا آئے گا؟ کہتے جب تم یہ کرو گے نا، فرقان تمہیں دے دوں گا. الفرقان قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن کا ایک نام الفرقان ہے. تو جس کو فرقان مل جائے اور کیا چاہیے اس کو. اور کہتا ہے کہ اس سے دوسری بات یہ ہوگی وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وہ جو مغفرت کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، اس کے ملنے سے، اس پر عمل کرنے سے قرآن کریم کے اوپر کیا ہوگا؟ تمہیں پروٹیکشن مل جائے گی، تمہیں مغفرت مل جائے گی. مغفرت ملنے کا یہ طریقہ ہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے. بخش دے گا. زندگی میں ہونی ہے پروٹیکشن، مغفرت یہاں ہونی ہے، استغفار یہاں ہونا ہے. یغفر لکم، مغفرت مل جائے گی. یہ ہے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا، ہیرا، آپ کو موتی ہے، یہ موتی، یہ سنہری موتی. یہ کوئی دیے نہیں کسی نے ہمیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں کہیں سے ملے ہوں گے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اور یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور کتاب سن رہے ہیں. ڈائریکٹ کلام اللہ، ڈائریکٹ کلام سن رہے ہیں آپ. کوئی قصے کہانیاں جنتر منتر نہیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ہماری باتوں میں جنتر منتر نہیں ہے، نہ کوئی شارٹ کٹ سے. وہ کہتا ہے فرقان تمہیں دے دوں گا. جس کو فرقان مل جائے، جس کے اندر فرقان جو ہے وہی آ جائے، اس کے اندر نور آ جائے اس کے اندر، اور کیا چاہیے اس کو. یا ایک جگہ کہتا ہے یا جعل لکم نورا، تمہیں نور دے دوں. نور قرآن ہے، فرقان قرآن ہے. تو فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. میں نے پہلی دفعہ آپ کو ایک آیت دی تھی کہ اگر کولو قولاً سدیدہ کرے گا انسان، اسٹریٹ فارورڈ بولے گا، بات سیدھی کرے گا، تو اللہ وہاں بھی مغفرت دیتا. الاحزاب میں ہم نے پیچھے حوالہ دیا تھا. یہ وہ سنہری موتی، یہ نہیں پریکٹیکل ورک کریں آپ. ہے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم رولز فالو کرو، پہلی بات تو یہ ہے. بھائی دیکھو ایک بندہ رولز ریگولیشن کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. ایک بندہ جب واہ یاد دوڑا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مروائے گا، دوسرے کو مارے گا. یہ تتا کو ڈسپلن کا نام ہے. کسی پنجابی میں کینڈے سے آ جانا. تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ چھوٹا فضل اللہ کا، جس کو فرقان مل جائے، بہت بڑا فضل ہے. یعنی جس کو قرآن کریم کی سمجھ آ جائے، اس کو فرقان کا پتہ چلے فرقان کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا 25 نمبر سورت میں آپ کو ایک حوالہ دینے لگا. یہ دیکھیں ذرا قرآن، یہ آپ کو 456 صفحہ نکالیں. سورہ الفرقان ہے 25 نمبر. سورہ الفرقان 25 نمبر ہے، 456 صفحہ ہے، اور پہلی ہی آیت ہے یہ. یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں، انعامات. یہ پریکٹیکل، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جا رہے ہیں، یا جو سن رہے ہیں اس کے لیے یہاں سے کچھ چیز ملے گی قرآن کریم سے. میرا صرف اتنا ہی کام ہے بطور طالب علم آپ کو نشاندہی کرتا چلا جائے. مجھے نہ واہ کی ضرورت ہے نہ بڑائی کی ضرورت ہے. اور اگر کہیں مسنگ ہو جائے آپ مجھے اصلاح کر دیں. جو بھی سن رہے ہیں بجائے کرٹیسائز کرنے کے نا، مجھے بھی اصلاح کر دیں کہ بھئی آپ نے یہ غلط بولا تھا، یہ لفظ بول رہا ہے، یہ آیت غلط بولی گئی ہے، یا اس کا ترجمہ غلط ہو گیا، تو آپ میری اصلاح کر دیں. میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اصلاح کر رجوع کر لوں. یہ آپ کی ذمہ داری جو نہیں سن رہا ہے. تو فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفرقان 1 نمبر آیت ہے. فرمایا کہ تبارک الذی، بڑی بابرکت ذات ہو، یعنی اللہ کی ذات کو کہا جا رہا ہے، برکت والی ہے وہ ذات، وہ شخصیت. الذی، وہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت وہ کیا ہے؟ برکت اس میں. فرمایا نزل الفرقان، جس نے الفرقان نازل کیا.
یہ اس کی بہت بڑی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے پروردگار کی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا ہے تاکہ اس سے کیا ہو گئے، عالمین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ کتاب الفرقان ہے. جس کے پاس یہ ہے، باطل آئے سامنے اس کے، 1 سیکنڈ میں اڑا کے پرے پھینک دے گا اس کو، 1 سیکنڈ میں. باطل اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. یعنی جھوٹ موڑ کے آپ پلندے لے آئیں. مثلا یہ کہ سنارے کے پاس آپ جاتے ہیں پیتل لے کے، کہتے ہیں سونا ہے، اس کو کہتے ہیں سونا لے کے آئے جی، وہ کہہ رہا رکھو ادھر، تو کسوٹی اس کے پاس ہے، لگاتا جائے گا نا وہ فوراً، رکھو بھی چیک کر لیتے ہیں ابھی، وہ فوراً چیک کر لے گا نقل ہے کہ اصل ہے. یہ قرآن وہ ہے. یہ لاکھ آپ سنیں، ان کی پوتھیاں سنتے جائیں، لاکھ ان کی من گڑت قصے کہانیاں سنتے جائیں، اس پہ چیک کر لیں اس کو. ابھی میں سن رہا تھا یہاں، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ مزید ہدایت دے کہ میوزیکل ایک وہاں ہونی ہے، ڈے آنا ہے، میوزک کی وہاں کلاس ہونی ہے، محفل موسیقی وہاں چلنی ہے، محفل موسیقی ہونی وہاں. اور وہ اتنے بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ادائیگی ان کی اتنی زبردست الفاظ کی. میں سوچتا ہوں یہ کہاں سے لے کے آپ لوگ، کہ جی وہ کہیں گے جنتیوں کو اللہ تمہیں گانا سنوائے تمہیں محفل موسیقی بڑی ضرورت لگنی جنتیوں کے لیے. بہت کچھ میں بیان ہوتا ہے. تو بلائے گا اللہ داؤد کو، آ جاؤ بھائی، کیونکہ آواز سریلی سی، وہ گائیں گے جناب اور مشہور ہو جائیں گے. پتے جو ہے نا یہ میوزیکل، یہ آوازیں پیش جھومیں گے. اور سنائیں، ہاں جی سنائیں. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے، اور کہیں گے جی اللہ کہے گا اور سناؤں، وہ کہیں گے یار اور کیا سننا ہے جنتی، وہ کہے گا سناتے ہیں. اسٹیج لگی ہوگی وہاں، اسٹیج لگی ہوگی تو پردہ یوں کر کے پیچھے کیا جائے گا. یہ پورا نقشہ دیا اس بندے نے. تو جب وہ پرے ہٹے گا تو آگے اللہ ہی آ جائے گا. اللہ سنا رہے میوزک. یہ آپ سنیں ٹھیک، بانگے 2 ہی لگے ہوتے ہیں پروگرام. میں نے تو کل ہی سنا بھی. یہ وہاں میں کہاں سے تم، یہ ہے وہ افطرا جسے کہتا ہے قرآن، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یعنی جو اللہ پر افطرا باندھتا ہے نا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی ہو نہیں سکتا. یہ لائیں گا کہاں، یہاں کتاب میں لکھی بات ہے. یہ افطرا، یعنی وہ افطرا اسے کہتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھی بات ہو، اور تم پلے سے گھڑ گھڑ کے اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہو. جواب تو دینا پڑے گا. ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں، ہم تو آج سے معمولی سے طالب علم قرآن ہے. تو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ جتنی اس میں بات لکھی کم از کم اتنی آپ بتائیں. وہ میوزیکل محفل ہونی ہے وہاں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اوے اللہ تعالیٰ جسم ہے کوئی سامنے آنا ہے، اس کی مثال اس کے ساتھ دے رہے ہو جو لیسا کمثلہ شیء، وہ ہے، وہ اس کے ساتھ کسی چیز کا مثال بن نہیں سکتی. اور تم کیسے دے سکتے ہو اس کو، وہ بھی اسٹیج پر باقاعدہ اس نے ایسے یوں ہو کے نا ہاتھ کے اشارے سے وہ پردہ پیچھے ہٹے گا. یہ ہے، یہ قرآن ہے. اب یہ فرقان چیک کرے گا اس بات کو. یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بات، کہ یہ بادل کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے ذریعے. یہ فرقان جب آپ پاس آ گیا نا، فرقان کہے گا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کسوٹ یہ چیک کر لیتے ہیں اس کے اوپر لگا کے. دکھائیں جی کون سی آیت ہمیں دکھا دیں، کوئی لفظ دکھا دیں کہاں لکھا ہے میوزیکل ہونی ہے، محفل ہونی میوزک کی. تو یہ ہے الفرقان. نزل علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس کے ذریعے آگاہی دینی ہے. تو مراد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جس بندے کو فرقان، یعنی فرقان کی سمجھ آ جائے آپ کو. فرقان ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو فرق کرنے والی کتاب کی پتہ چل دے کہ کہاں کہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہاں کہاں وہ ہماری جو رہنمائی کی گئی ہے. وہ اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کے جو سیئات ہوں گے اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا ان کو. جو برائیاں انسان سے زندگی میں بے شمار برائیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم سب کے سب وہ ڈھانپ دے گا تم سب کو پروٹیکٹ کرے گا، تم سب کو وہ کیا کرے گا، حفاظت میں لے گا. واللہ ذو الفضل العظیم. اور ایک دو میں آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت پورا معاشرہ کہہ سکتے ہیں آپ
ٹو سیم ایکسٹینٹ تو پوچھ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں بیچارے بچے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے نا، شرک، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ یہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر، اس کا صفحہ نمبر 118 دیکھیں ذرا۔ توبہ، یہ کیا ہے قرآن؟ ہم نے تو بس اس کو کبھی اس انداز سے دیکھا ہی نہیں نا۔ جی پہلے دیکھ لیں 116، ہاں 4:116 دیکھیں ذرا۔ یہ 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح ذہن میں کر لیں، آپ خود چھوڑ جائیں گے سب کچھ جو ہم نے شرک کے مختلف مظاہر جو رکھے ہوئے نا، وہاں جا کے اپنی مرادیں اور اپنے جناب بڑے بڑے وہاں جا کے ہم کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ قرآن ہماری کیا کر رہا ہے۔ پہلے آپ صفحہ نمبر 105 پہ چلتے ہیں، اس کے بعد وہ چلیں گے صفحہ اسی صورت میں سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 48۔ 105 صفحہ ہے، 105 صفحہ نمبر ہے، سورہ النساء 4 نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 48۔ فرمایا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے، لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہ آیتیں ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی ہیں؟ بے شک اللہ لا یغفر، نہیں مغفرت کرے گا۔ یہ میوزیکل محفل سنانے والوں کی یہ حالت یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرف لگا دیے لوگوں کو، لاکھوں لوگ بیٹھے تھے مجمع میں، ہزاروں بڑے بڑے وہاں، مطلب اپنے جو سمجھتے ہیں بڑے بڑے جناب علماء بھی ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ جو دنیا کے حوالے سے بھی بڑی ڈگریوں والے افراد وہاں بیٹھے تھے محفلوں میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں پروٹیکٹ کرے گا، یا جس کو بخشش کہتے ہیں ان کے الفاظ میں، نہیں بخشے گا، وہ نہیں حفاظت دے گا۔ کس کو؟ کہ جس کے اندر شرک ہے، مشرک کی کبھی نہیں ملے گی، اس کو حفاظت نہیں ملے گی پکا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ اسٹیٹ فارورڈ ایک بات کہہ دی، 2 ٹوک بمانگے 2 ہل، اور ہم تو ہر آنچ شرک میں ہیں، قدم قدم پہ شرک کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے علاوہ جو دیگر ہیں نا، دیگر مسئلے، ہماری کوتاہیاں، کمیاں جو بھی ہے، وہ بھی کسی قانون کے مطابق ہی ہونی ہے، مغفرت ہوگی ضرور ان کی مغفرت۔ میں یشاء لکھا آگے، یہ نہیں کہ باقی سب معاف کر دینے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن، یہ میں یشاء کہا آگے کہ شرک کے علاوہ دوسرے جو ہوں گے، کمیاں کجیاں انسان سے جو ذنوب ہو جاتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمارا ذالک لمن یشاء، علاوہ ذی شرک کے باقی جو ہم سے کوتاہیاں کجیاں ہوئی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی وہ ہو تو جائے گی، اس کو مغفرت میں دے دوں گا، لیکن اپنے قانون کے مطابق۔ مشیت کہتے ہیں قانون، وہاں بھی کون دے نگری نہیں ہے بھائی، ایک بندہ شرک تو نہیں سی کرتا لیکن باقی اپنی من مرضی کرتا پیا سی، اب وہ بخشے، وہ اس کو مل جائے گی، وہاں بھی حساب کتاب تو ہونا ہے نا، بنا حساب کتاب نہیں ہے کہ جا بھی تھی چل دو بھی ادھر چل دو، لے میں ہی ایسا، اس کے لیے کچھ قوانین ہیں، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور مغفرت یہی ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، اس سے بڑھ کر افطرا کیا، اور اسم الف سا میم، اسم ایک ہوتا ہے سین میم، اسم وہ ہوتا ہے نام، اسم کہتے ہیں نام کو، یہ الف سام، یہ غور کرنا پڑتا ہے لفظوں میں، یہ اسم ہے، اسم سا سے نکلتی ہے بات، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی یہ یعنی ایک بات ہے کہ اس میں انسان کی اگر بڑھوتری نہیں ہوتی، وہ رک جاتا ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ادھر ہی جسے مطلب بالکل اس پر کیا ہوتا ہے، وہ سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے، اسم یہ ہوتی ہے بات، ارتقار ہو جاتا ہے، اس کا جم جاتا ہے، عظیم، اس میں عظیم، یعنی یہ جو مشرک ہے، شرک جو ہے، یہ اس میں عظیم کا ہے، قرآن بہت بڑی، یہ اس کو گناہ کہہ لیں، جرم کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں اس کو، فقط افترا، اس نے افطرا کیا، اور یہ اس میں عظیم ہے۔ اسی طرح یہ 16 دے لیں، 116 اسی صورت کی آیت نمبر 116 ہے، اور صفحہ نمبر 118۔
اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہاں ادھر نال ہی تسی ملا لو گے نا سمجھ آ جائے گی. 118 صفحہ سورہ النساء ہے، 4 نمبر سورت ہے، نساء نام ہے اس کا، اور آیت نمبر ہے اس کی 116. فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، وہی بات ہے، لا یغفر، نہیں مغفرت کرے گا وہ، این یشرک بہ، جائیں اور جا کے ماتھے ٹیکیں، جائیں. اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ شرک کی مختلف اقسام ہیں، میں ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا وہ شرک کیا ہوتے ہیں، وہ بھی آ جائے گا اس میں. این یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. شرک کی تو معافی ہے ہی نہیں نا، بالکل مغفرت نہیں ہے اس کی. علاوہ ازیں اس کے اور جو دیگر معاملات ہیں اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں اپنے قانون کے اور نرمی کر سکتا ہے قانون میں، یہ تو یہاں وہ کر سکے گا، شرک میں نہیں. اور فرمایا کہ بھائی میں یشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یعنی غیر اللہ سے جا کے اپنی منتیں، اپنی مرادیں مانگتے رہے، پکارتے رہے زندگی ساری، تو فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا، فرمایا بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا وہ، بہت پیچھے چلا گیا، ڈی ٹریک ہو گیا، راستہ نہیں ملنا اب اس کو. فقط ضل کا مطلب گم ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، بھٹک گیا. ضلالا بعیدا، بڑے درجے کی گمراہی میں چلا گیا. یہ مشرک کی معافی نہیں ہے. اور شرک کے حوالے سے تو قرآن بھرا پڑا ہے نا، وہ تو انشاءاللہ جب شروع کریں گے چیپٹر پورا سامنے آئیں گی چیزیں. وہ اللہ کہہ رہا ہے پہلی بات یہ ہے نا، شرک جو ہم پکارتے ہیں، پکار کا شرک بڑا ظالم شرک ہوتا ہے. کسی کو پکارنا، مدد طلب کرنا، یا فلاں یا فما یا فلاں یا فما فلاں. اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دونہ لا یملکون، ان کے پاس تو شاید ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا، یہ دیکھ لیں، یہ 555 دیکھیں صفحہ نمبر پہلے. یعنی پکارنا کسی کو، بلانا کسی کو، یا فلاں یا میری مدد کر، یا فلاں میری مدد کر، یا فلاں، آگے آپ سمجھتے ہیں سارے کن کن کو پکارتے ہیں. پکار کا شرک بہت زبردست ہوتا ہے. یہ بے شمار جگہ پر میں صرف ایک دو آپ کو مثالیں دوں گا. یہ نہیں پکار کے حوالے سے، آیت نمبر 13 ہے، فاتر صورت ہے، یہ 35 نمبر صورت ہے. 14 بھی دیکھیں گے، پہلے فاتر دیکھیں نا. ہاں 13 اور 14 یہ دو ہے نا، 555 صفحے پہ نا، آیت نمبر 13 اور 14 سے. اور آیت نمبر 13 کا یہ جو پارٹ ہے نا، والذین تدعون من دونہ، یہ دیکھیں ذرا ان کی، ذرا جن کے پاس ہم جا کے پتہ میں کیا مرادیں پوری کرواتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حیثیت بیان کی ہے کہ والذین تدعون من دونہ، دون کا مطلب دو ہی ہوتا ہے، ادر دین، یعنی اللہ بھی ہے ساتھ وہ بھی ہیں. یہ ادر دین، دون جہاں بھی ہے گا اس کا مطلب دو ہی ہے. یعنی باپ تو میرا یہی ہے لیکن چاچا بھی تو نال ہے نا یار، دو میں بھایا بھی تو نال ہے نا، وہی تو باپ برابر ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں عام طور پر ماں باپ ہی ہوتا ہے. اور چلیں وہ تو ایک آپ عزت کے لیے کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ تو اور چیز ہے نا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو من دونہ ہی، ان کی حیثیت یہ ہے کہ ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو وہ کھجور، دیکھیں کبھی کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اور گٹھلی کے اوپر نا ایک وہ جھلی چڑی ہوتی ہے وائٹ سی، سفید جھلی، کبھی دیکھی آپ نے؟ کتنا ان کا وزن ہوتا ہے، کبھی تول کے دیکھا؟ وہ چڑھے گا ہی نہیں، اس پہ تو آنا ہی نہیں، وزن میں آنا ہی نہیں ہوتا. وہ جو چلی ہے جھلی، اس کا کوئی ویٹ ہوتا ہے، کوئی ویٹ لیس ہے نا. کہتا ہے ان کی بھی ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، جن کو تم رات دن پکارتے رہتے ہو. ما یملکون، نہیں ہے طاقت، نہیں ہے ملکیت ان کی، من قطمیر، اس قطمیر جتنی بھی ان کے پاس پاور نہیں ہے. تم تو نہیں کیا ان کے ساتھ جوڑتے رہو جا کے اپنی امنگیں، اپنی مرادیں، دے مینو بیٹا، دے مینو فلاں، دے مینو کاروبار، دے فلاں فلاں. کہتے ہیں ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. قطمیر جتنی بھی ملکیت نہیں ہے ان کی، جن کے چرنوں میں تم جا کے بیٹھتے ہو نا ادھر، جن کو تم دن رات پکارتے ہو نا، ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے ان تدعوہم،
لا يسمع دعاءکم، کہتا اگر تم ان کو پکارو وہ تو تمہاری پکار کا کبھی جواب ہی نہیں دیں گے. لا یسمعو، نہیں سنتے وہ، دعاءکم، تمہاری پکار کو تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اور بتایا مجھے کوئی جا کے، یہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، کبھی جواب آیا اندر سے؟ جس کو آیا بتا دے کہ جی ہاں انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام بٹ صاحب تو تشریف لے آئے ہو. مجھے پڑا ہوا قبر میں، کبھی لے لیں جواب ان سے جا کے. تو یا تو پھر نعوذ باللہ، کیا اس کو کہیں گے یہ غلط بات ہے، نعوذ باللہ اور نعوذ باللہ، وہ غلط ہے، ہمارا کانسیپٹ غلط ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان تدعوہم، اگر تم ان کو بلاؤ پکارو ان کو، لا یسمعو، نہیں سنتے. دعاءکم، دعا کا مطلب پکارنا. ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لے پھر تو تہاڈی انہیں سن لی گل، مستجابوا لکم، جواب ہی کبھی نہیں آنا. یہ فرض محال ہے، جب سن بھی لیں، لو کا مطلب یہ ہے ولو سمع، اگر بفرض محال وہ سن لیا، آپ کی بات سن لی، مستجابوا لکم، کبھی جواب تمہارا دیں گے نہیں، وہ آئے گا نہیں جواب. فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار ہی کر دیں گے کہ ہمیں کس نے پکارا تھا کہ نہیں، یہ شرک ہے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہ ابھی سمجھ لے بندہ، ابھی اپنے آپ کو سنبھال لے کہ جن کے ہم دن رات وہ ورد وظیفے کرتے رہتے ہیں نا، پکارتے رہتے ہیں یا فلاں یا، ابھی سمجھ لو وہ کہے گا، وہ خود کہیں گے کہ جناب ہم سے نہیں جانتے انہوں، یہ شرک کرتا ہے دیر رات، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیشگی اطلاع دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا رویہ درست کر لو. اور پکارتے کیوں؟ پکار کو صرف خالق کو پکارنا ہے، جس نے یہ ہمیں اتنا وجود دیا ہے، ہمیں یہ معمولی چیز تو نہیں دے دی. یہ آپ کبھی غور تو کریں اس کے اوپر، آنکھوں پر غور کر لیں، منہ پر غور کر لیں، کانوں پر غور کریں، سماعت پر، دماغ پر غور کریں، ٹانگوں پر، یہ ہاتھ ہے، انگلی ہیں، انگلی نے بتائیں کیسے کام کرے گا انسان. اندر دیکھ لیں، میدا دیکھیں، گردے دیکھیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ اس کو پکارنا ہے جنہیں یہ دیے ہیں. دن رات اسی کو پکارنا ہے جس کا نام اللہ ہے. ان کے پاس طاقت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی مخلوق ہے اللہ کی، وہ کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی، اگر کوئی پیدا کی تو بتا دے، مکھی بھی نہیں بنائی انہوں نے. لا فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. کہتا کون بتائے گا تمہیں؟ اللہ سے بڑھ کر تمہیں کون یہ نبا دے سکتا ہے؟ تو یہ میں بتا یہ رہا ہوں آپ کو، ایک پکار کا شرک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. یہ چند شرک جو ہے نا، یہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے نا، یہ انشاءاللہ پورا چیپٹر آئے گا، اس میں یہ سارے آ جائیں گے جتنے بھی ہیں نا یہ چیزیں، مطلب آیات جو ہیں. اب میں آپ کو ایک دو تین شرک اور بتا رہا ہوں، موٹے موٹے، یہ موٹے موٹے شرک ہیں، جیسے نا موٹے موٹے جرثومے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جرثومے ہیں. ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا پڑا قرآن سارا. یہ شرک جو پکار کا شرک ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے. 335 صفحہ نکالیں. ایک اور آیت لے لیتے ہیں پکار کے والے سے، پکار کے والے جو شرک چل رہا ہے نا، صفحہ نمبر 335 ہے، سورہ النحل، 16 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے آپ 20 دیکھیں، آپ 20 سے شروع کر لیتے ہیں. یہ دو آیات آپ کے سامنے بڑی زبردست ہیں، بلکہ آگے بھی ہیں، کیونکہ پھر وہ کسی اور طرف چل جاتا ہے ہمارا موضوع جو ہے نا پیچھے رہے. فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ غیر اللہ ہے. صحیح. کیونکہ اس کو ڈیتھ ہے، اللہ کو ڈیتھ نہیں ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں ہے، ڈیتھ کہاں سے آ جانی ہے؟ نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے. یہ اللہ ہے. وہ تو تمہارے لیے اس نے بچھا دیا ہے کائنات کے اندر، کھانے پینے کا سسٹم تو اس نے رکھا ہوا ہے، تو اس سے مانگو. یہ تو بیچارے خود محتاج ہیں، تمہاری جیبوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ دے کے جا رہے ہیں مینو. زندہ بھی اور مردہ کی حالت بتائی. قرآن کہتا ہے والذین، یہ آیت نمبر 20 ہے، 16/20. والذین یدعون من دون اللہ، یدعون دعا سے ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ لفظوں پر غور کریں، یہ قرآن کے بے شمار جگہ ہے دعا.
یدعون پکارنا بلانا کسی کو، اللہ کے علاوہ جن تم ہستیوں کو پکارتے رہتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کائنات میں کون سی چیز تخلیق کی؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا انہوں نے. لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کی کوئی چیز انہوں نے، نہیں تخلیق کی. وہم یخلقون، یہ تو خود تخلیق شدہ ہیں، ان کو تو خود پیدا کیا اللہ نے. اور فرمایا اگلی بات دیکھیں ذرا، کہتا ہے جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو نا بڑے نام لے لے کے، اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہے، مردہ، لائف لیس، زندگی نام کی تو چیز ہی نہیں ان کے اندر، رمق ہی نہیں ہے. اموات غیر احیاء، یہ تو ڈیڈ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اٹھایا کب جانا دوبارہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پکار کے حوالے سے میں نے آپ کو دو مقامات رکھے ہیں. اب کریں صرف پکاریں. اور جب قرآن سامنے آ گیا اب فرقان آپ کو یہ فرقان مل رہا ہے نا آپ کو، فرق کریں آپ باتوں کا، صرف اپنا دماغ ذرا کھول لیں آپ، جو پہلے بھری تھی تو اس کو نکال کے باہر پھینک کے اور اس کو جانے دیں اندر، تو دیکھیں رحمت کیسی آتی ہے. یہ جان چھوڑ جائے گی ہماری، یہ رحمت ہے. ہمیں کیا مصیبت ہے کہ پھر بھی ہم نے ان کو پکارنا ہے، جب خالق کائنات جو ہے ہمارا تخلیق کردہ کرنے والا وہ ہمیں کہہ رہا ہے مت پکارے ان کو، تو چھوڑ دیں بندہ اس کی بات مان لے پھر. تو آگے یہ دیکھیں، یہ اور بھی شرک تو بہت زیادہ یہاں پھیلے ہوئے ہیں. میں آپ کو موٹے موٹے جرسوں میں پکڑا کے دے رہا ہوں، یہاں سے نشاندہی کر رہا ہوں. 373 صفحہ سورہ الکہف جو ہم نے جمعے کے دن رکھی ہے خاص طور پر پڑھنے کے لیے نا، وہ عورتیں بھی گھر میں پڑھتی ہیں، بندے بھی پڑھتے ہیں. اس میں بڑی برکات آتی ہیں، پورا 8 دن بڑی برکتیں آتی ہیں. پر اس صورت کے حوالے سے یہ چیزیں میں آپ کو سمجھ رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ 371 صفحے پہ پہلے دیکھ لیں، آج نمبر ہے یہ 26، 371 صفحہ. اصل میں بہت زیادہ ایسے مقامات ہیں جو دل تو کہتا ہے سارے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن وقت کی بھی دیکھیں پابندی ہوتی ہے اوپر، اور آپ کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہفتے میں ایک دن تو سارا ہوتا ہے. یہ ہے ڈیلی کا یہ روٹین ہوتی ہے. صبح اور شام کی کلاسز میں یہ باتیں ہوں تو پھر کہیں جا کے تھوڑا بہت ہم گراسپ کر لیں گے. صبح شام 2 ٹائم ہے، اس کو چیک پڑھنے کی یا سننے کے، وہ نہیں ہے ہمارے اندر، وہ نہیں ہے. ہفتے میں ایک کلاس کر لیتے ہیں، اس کے بعد نہ جا کے کھولتے ہیں اس کو، نہ وہاں پڑھتے ہیں، ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں. پھر ہمارا بھی رویہ یہی ہے، جو ہم درس قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہی نہیں اس کو. تو وہ جو تھے نا، اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیں آج نمبر ہے یہ 26 نمبر آیت ہے، یہ پیچھے سے آ رہی ہے 370 صفحے پہ نا، جی نیچے سے، ہاں نیچے، سب سے نیچے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، بات ہو رہی تھی اوپر وہ جو بندے گئے تھے نا صحابہ کہف جنہیں کہتے ہیں، یہ تو میں ابھی واقعہ نہیں بیان کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، کوئی 3 کہہ رہا تھا، کوئی 5 کہہ رہا تھا، کوئی 7 کہہ رہا تھا، اس طرح اوپر سے وہ بات آ رہی ہے، لیکن پورا ہم بھی نہیں لے رہے وہ قصہ. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، ان سے کہو تمہیں مسئلہ کیا ہے، 3 سے 5 سے 7 سے جتنے مرضی ہوں، اس کی تعداد کا اللہ کو علم ہے. ان سے کہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں ان کو، قل، آپ اعلان کریں، اللہ عالم بما لبثوا، کہ وہ کتنے تھے، کتنے دیر وہاں رہے وہ غار میں، تمہیں ان چیزوں سے کیا غرض ہے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ کو چونکہ غیب کا علم تو سماوات والارض کو اللہ کو ہے، تو اس کو پتہ ہے وہ کتنا عرصہ رہے، کتنی تعداد تھی. آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے بھی؟ آپ صرف بھی ہی واسمع، وہ بصیرت رکھتا ہے اور سنتا بھی ہے، تمہیں کیا پرابلم، اس کو سارا پتہ ہے. اور آگے فرما رہا ہے ما لہم من دونہ من ولی، کیسی بات ہے یہ، اس کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے. یہ بات ہے پتہ کی، بالکل. ما لہم من دونہ، دون پھر آگے میں نے بتایا دون کا مطلب دو ہی ہوتا ہے، اللہ بھی ہے ساتھ وہ بھی ہے، یہ دو ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. بے شک یہ کہہ رہا قرآن. ولی کون ہے؟ جو آپ کو کسٹوڈین میں لیتا ہے، اپنے سائے میں لیتا ہے، حفاظت دیتا ہے، کھانے پینے کو دیتا ہے. کسٹوڈین شپ، اس کو گارڈین جسے کہتے ہیں نا، یعنی وہ آپ کی وہ لک آفٹر کرتا ہے، یہ ولی ہوتا ہے. تو ہمارے جو بیٹھے ہو یہاں
جیبوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ. میں نے خود دیکھا, ابھی جگہ جگہ آپ جا کے دیکھیں بڑے فرقے بڑے ہیں, وہ ضربے بھی لگاتے ہیں, پھر وہ او کرتے ہیں ادھر. ایک وہ نیا فرقہ آ گیا, وہ تو عجیب و غریب, اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, صاحب تو وہی لے گا, ہم نے کیا کرنا ہے. صافے پہنائے ہوتے ہیں, وہ جب جا کے دیکھیں وہاں سین کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا سامنے, اور جیبوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ولی. وہ چاہے غریب غربا, وہ ڈیریوں والے, چاہے دیہڑی دار, ان کی جیب سے پیسے نکال رہا ہوتا ہے. میں نے کہتا مجھے اتفاق ہوا جانے کا, تو وہ آگے تیکھے مار کے گرتے تھے ادھر, کر کے پیچھے, پھر دوسرے پکڑتے بھاگ کے ان کو. میں دیکھ دے رہا تماشا. تو بعد میں جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو ذرا سی بھی آواز نہیں نکال رہا, چوم ہی نہیں کر رہا, یہ بندہ کتوں آ گیا, یہ تو لگتا ہے کوئی گمراہ بندہ ہے. انہوں دسیا, نال کا بندہ گیا, پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا جی میرے بھائی نے, وکیل صاحب نے. اچھا جدوں جب یہ کافی ہو گیا نا اس کا یہ سارا سسٹم, تو مجھے کہتا ہے دیکھا جو وکیل صاحب, یہ ہوتا ہے فقیر کا کمال, چیخیں نکال دیتا ہے وہ. یہ اس نے مجھے یہ الفاظ یاد ہے اس کے. کرسی بیٹھا ہوا تھا سامنے, اور وقت بیچارے لوگ آتے تھے, دروازے سے اندر آئے, کر کے گر گئے تھے وہ. تو اس نے جو آخر میں مجھے کہا, دیکھا جو وکیل صاحب, فقیر, یہ فقیر کی نظر ہوتی ہے, چیخیں نکال دیتا ہے وہ. تو پیسے بھی لے رہا تھا ان سے, وہ 500 ادھر, 100 والا ادھر, 10 والا ادھر, وہ بھی لے رہا تھا وہ. میں نے کہا, میں دل میں میں نے کہا تمہیں کیا پتا وکیل جو ہے اس سے زیادہ چیخیں نکالتے لوگوں کی, تمہیں کیا پتا. وہ ساری مجھے ساری زمین ہی بیچ چڑھتا ہے مقدمے میں, اپنے بھینسیں گائے سب وہ فروخت کر دیتا ہے. تم تو خیر 10-5 لے رہے ہو, اسے 100 لے لیا, پھر 500, وہ تو گھروں کے گھر بکوا دیتا ہے وکیل, تمہیں کیا پتا وہ کیا کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. یہ دوسرا شرک ہے. ایک شرک کون سا ہے؟ پکار کا. یہ ہے کہ اس اللہ کے حکم نامے کے ساتھ کسی دیگر کے حکم کو شامل کرنا. جیسا میں نے بتایا نا ابھی, کو محفل وہ موسیقی کی ہونی وہاں پہ, یہ شرک ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے فی حکم ہی احدا, کسی اور کے حکم نامے کو, کسی اور کی اللہ کی حکومت کے اندر یا اللہ کے حکمنامہ, یہ قرآن کریم اس میں دیگر کا احکام شامل نہیں کرنے. آپ لا یشرک فی حکم ہی احدا, یہ ہے وہ بات. ولا یشرک فی حکمہ احدا, یہ معمولی شرک ہے, سارا پھیلا ہوا, لاکھوں کتابیں اس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہیں. یہ اللہ شرک کہہ رہا ہے اس کو. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے, اے رسول وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. یہ آیت, یہ کہاں, یہ کبھی سنی ہے آپ نے آیت؟ یہ ہے سورہ الکہف. کبھی غور ہی نہیں کیا سورہ الکہف کیا ہے. یہ تو یہ توحید سے بھری پڑی ہے, اور شرک کا کلا کما کرنے والی صورت ہے. یہ معمولی صورت نہیں ہے. یہ اللہ ہمارا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ, کیا رسول آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلو کرنا ہے. جو آپ کی کتاب, رب کی جو کتاب ہے جو آپ کی طرف آ رہی ہے, یہ باتیں اس کتاب کی ہیں. تو آپ نے اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے, تعلم کا مطلب ہوتا ہے کہ احکام الہی جب آئے آپ نے اس کو فالو کرنا, اس کے پیچھے 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 بھاگنا اس کے. یہ تلاوت ہوتی ہے کہ آپ کو جو وحی کیا جا رہا ہے, اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وَاتْلُ کا مطلب یعنی پیچھا کرنا. تلون عربی میں تے لام واو, تلون علی بات آ تو پڑا نا, یہ تا لفظ پہلا لفظ اس میں, لام واو تلو. تلو کہتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے بھی کتاب بتایا آپ کو, جس طرح یہ گائے یا بھینس کا بچہ نہیں ہے, وہ اپنی ماں کے دودھ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں نا. اور خاص طور آپ دیکھا ہوگا جب وہ دودھ دونے لگتے ہیں نا, تو بچے کو چھوڑتے ہیں, بھاگ کے جاتا ہے وہ. یہ طالب, یعنی قرآن کریم کے احکامات کے ساتھ ہم نے اس طرح جوڑنا ہے. اب یہ جو باتیں آ رہی اس کا جوڑے نا, یہ تلاوت ہوئے گی آپ کی طرف سے. ہم سب کی طرف تلاوت کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں پکارنا اس کو, لگ گئے اس کے پیچھے نا, بس ٹھیک ہو گیا. یہ تلاوت ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ, کہ اے رسول آپ کی جانب یہ جو چیز وحی کی جا رہی ہے, یہ من کتاب ربک ہے.
اور آگے فرمایا کہ یہ کتاب اتنی عظیم ہے، اتنی اتھینٹک ہے، اس اعتماد کے ساتھ آپ نے پیچھے لگنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس کی تلو کرنا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، یہ ان چینجبل لاز ہیں، یہ اس میں تبدیلی آئے گی نہیں. یعنی اتنا انسان کو اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے بالکل فیکٹ ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کسی زیبر زیر پیش، کسی کلمے، کسی بات میں تبدیلی آئے گی نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہ دیکھیں ذرا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، لن کا مطلب ہے ایبسولوٹلی امپاسبل، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی یہ بات. ولن تاجد، نہیں پناؤ گے، ہرگز ہرگز نہیں پناؤ، تم پاؤ گے پناہ گاہ، من دون ہی، اس کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ، ملتحدہ، اس کتاب کے علاوہ کہیں تمہیں پناہ گاہ نہیں ملے گی. مومن بالقرآن کو پناہ گاہ اگر لینی تو صرف قرآن کے سائے میں آ جائے بندہ، بس اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ہی نہیں. سب پناہ گاہیں چھوڑ دیں آپ. یہ ہے پناہ، اصل جو ہے نا، یہ ہے سچی اتھینٹک یہ کتاب جو ہے، اس کی طرف یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یعنی آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، اور بات تو ہمیں کہی جا رہی نا، وہ تو لگ گئے اس کے پیچھے، وہ اس کتاب کے پیچھے تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن کہا گیا ان کو. اصل میں تو یہ باتیں ہمارے لیے ہیں، کیونکہ بتائی ان کو گئی نا، پہلے خطاب ان کو کیا گیا. لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. یہ کون سا پکار ہے؟ یہ اس کتاب میں، اس حکم نامے میں کسی دیگر کا حکم نامہ شامل کرنا، یہ شرک ہے. جی اب آپ سمجھ گئے بات کو. یہ ہے سورہ الکہف. اس طرح پڑھے نا سورہ الکہف، پھر سمجھ آتی بندے کو. ایک آیت پڑھ لی اور بیسوں ہزاروں سینکڑوں اپنی من گڑھ کسے کہانی پھر اس پر پھیلاتے رہے. فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بندے نے یہ کہا، فلاں بندے نے یہ کہا. اس کے ساتھ تو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام اتنا جامع کلام ہے، اتنی اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تو کرتے جاؤ شرک. نمبر 2 یہ آگی، یہ دوسری بات. اب آگے میں ایک اور شرک بتاؤں آپ کو، جو قرآن کریم میں موٹے موٹے میں نے بتایا نا، سورہ الکہف میں بیان کیے گئے. اس کی آج دیکھ لیں 373 صفحے پہ نا، یہ آج نمبر 38 ہے الکہف. یہ پورا تو میں چونکہ پیچھے سے نہیں کر رہا آپ کو بیان، پوری آج میں نے کی ہوئی ہے، پوری صورت بھی ہم نے کی ہوئی ہے. تو یہ جہاں جہاں شرک کے آئے نا مختلف مذاہب، وہ بیان کر رہا ہوں. یہ ہوا، یہ واقعہ پیچھے یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ 2 دوست تھے. ایک ذرا مطلب ذمہ دار تھا، باغات تھے اس کے پاس. ایک اس کے پاس صرف اللہ ہی تھا صاحب اس کے، یہ سمجھ مومن باللہ. اور وہ جس کے پاس مال تھا نا، وہ بڑا اکڑو تھا. وہ اپنے مال پہ بڑا نا، وہ اپنے آپ کو بڑا عزت والا تھا، بڑا جناب جاگیردار تھا، سرمایہ دار، وہ سمجھتا تھا. تو وہ سمجھاتا رہا کہ یار نہ کر، شرک ہوتا ہے، اللہ نے سب کچھ، یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے. وہ نہیں مانا. تو یہ بتاتا ہے، یہ آیت نمبر 37 دیکھیں آپ، سورہ الکہف کی آیت نمبر 37. یہ پیچھے ساری نا اس کی آ رہی ہیں باتیں، پیچھے وہ واقعہ آ رہا ہے. تو یہاں سے قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. وہ کہہ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے، مجھے مومن بالقرآن تھا نا، مومن باللہ، وہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس ہستی کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور تمہیں پھر ایک سیل کے ذریعے آگے بڑھایا، ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اور تمہیں بیلنس پرسنالٹی دی، تمہیں ایک مطلب آدمی بنا دیا، بندہ بنا دیا تمہیں. یہ کہہ رہا ہے، اس کو سمجھا رہا اپنے دوست کو. کہتے ہیں لیکن هو اللہ ربی، کہ لیکن میرا جو رب ہے نا، میرا جو اللہ ہے نا، هو اللہ، وہ جو اللہ ہے نا، ربی، وہ ہے میرا پالنہار. ربی کا مطلب ہوتا ہے وسائل رزق دینے والا، نشو و نما دینے والا. ربی، رب کہتے ہیں اس کو. یعنی جتنے یہ وسائل رزق کائنات میں پھیلے ہوئے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اس اللہ نے پیدا، اس کو رب کہتے ہیں. اللہ ہوتا ہے مینوفیکچرر آف آل کائنڈ.
تمام قسم کی چیزوں کو تخلیق کرنے والا یہ اللہ ہے، اور جو ان کو ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کو ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ سورج کی ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ کون روشنی دے رہا ہے اس کو؟ چاند کی، ستاروں کی، ہواؤں کی۔ یہ ہماری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ یہ آکسیجن دی ہے، ہوائیں دی ہیں، پانی دی ہے، یہ فضا، یہ کس نے؟ یہ ہماری ربوبیت کے سامان ہے نا۔ تو وہ اس کو کہہ رہا ہے لاکنہ هو اللہ ربی، وہ اس کا دوست جو تھا نا، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا جو اللہ ہے وہ میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ تم تو اس پر تکیہ کر رہے ہو نا، یہ تمہارے باغات ہیں، فصلیں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آگے کہہ رہے ہیں ولا اشرک بربی احدا، اس کی ربوبیت میں مت کس کو شریک کرو۔ اس کے جو وسائل رزق پھیلے ہوئے ہیں، اس پر یعنی ان وسائل کو کھلا رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان پر قبضے کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ ربوبیت کے سرچشمے ہیں۔ مثلا یہ زمین جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایک سورس ہے، سرچشمہ ہے انسانوں کی ربوبیت کے لیے، انسانوں کی یعنی بود و باش کے لیے، پرورش کے لیے۔ اس میں فصلیں ہوتی ہیں، اس میں باغات ہوتے ہیں، اس میں پھل ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، اور معدنیات ہوتی ہیں۔ ربوبیت کا جو سب سے بڑا سورس ہے نا، وہ یہ زمین ہے۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تو اس پر ولا اشرک بربی احد، اس ربوبیت کا جو سورس ہے نا، مت کرو اس کے اوپر اپنی جہادیاں قائم۔ یہ ربوبیت کے سرچشمے، ربوبیت کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ رب ہے پالنے والا، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ یہ ہمیں یہ دے، یہ ہمیں یہ دے، یہ ہمیں دے، یہ شرک ہے۔ یعنی یہ دوسرا شرک آ گیا، تیسرا شرک بلکہ ربوبیت۔ پہلا میں نے بتایا تھا پکارنا کسی کو، اور دوسرا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دیگر کتابوں کو کسی دوسری چیزوں کے ساتھ شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ دوسروں کے حکم نامے کو شامل کرنا شرک ہے یہ۔ اور تیسرا یہ ربوبیت کا شرک ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں، آپ جائیں آبادیوں میں، اس لاہور میں نکل جائیں، تمام زمینوں پر قبضے ہیں۔ کن کے؟ یہ جو بڑے بڑے جن کے یہ انویسٹرز، سرمایہ دار، جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ وہ کاٹتے ہیں، بستیاں بناتے ہیں، اور اربوں خربوں لوٹ لیتے ہیں، اور 10-10 15-20 لاکھ کا مرلہ بیچ رہے ہیں وہ۔ ربوبیت کا سب سے بڑا سورس زمین ہے۔ جب زمین پر قبضہ چند بندوں نے کر لیا تو چاہے دوسرے تو محروم ہے نا۔ اب جا کے مرلہ لے کے دینے بعد ملتا ہے مرلہ کسی غریب کو؟ ایک مرلہ خریدنا اس وقت جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ربوبیت کا سب سے بڑا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو قبضہ کر لیا۔ اتنے سے بڑے بڑے محلات اور ان کے پلازے جا کے دیکھیں، یہ کون ہے؟ یہ ربوبیت کے سب سے بڑے چشمے پر قبضہ ان کا ہے، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا۔ تو یہ شرک ہے اس آیت کی روح سے، ولا اشرک بربی احدا۔ یہ الکہف بتا رہی ہے ہمیں، رب کے ساتھ تو کسی کو شریک کرنا ہی نہیں ہے۔ ربوبیت میں بھی کھلا رکھنا ہے، تمام ضرورتیں پوری اسی میں سے ہونی ہے۔ یہ معدنیات پر قبضے انہی کے چند کارٹلز ہیں نا۔ فصل چلا وہ پیدا کرتا ہے وہ ہاری کسان سارا سال، گنا ہو یا جو بھی چاول ہو، لوٹ کے یہ لے جاتے ہیں ظالم۔ تو یہ شرک ہے۔ ربوبیت کے جو چشمے کھلے رہنے چاہیے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، وہ تو ان کا قبضے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے ربوبیت کا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل۔ اور اسی طرح یہ نیچے بھی اس میں دوبارہ دہرائیے 42 نمبر میں، وہ جب سارا مسئلہ اس کے سامنے پھر برباد ہو گیا نا، وہ سارا کچھ برباد ہو گیا اس کا، آیا جگ کا طوفان، ختم ہو گیا باغ بوگ اس کا۔ تو وَيَقُولُ، یہ دیکھنا آخری میں کہہ رہا ہوں، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي۔ اب اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا یہ تو واقعی گڑبڑ کر دی تھی میں نے۔ اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے، جو بڑا اکڑو سی نا، وہ اکڑو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ربوبیت کے معاملے میں شرک نہیں کروں گا۔ جب سب کو اجڑ گیا، اس نے کہا تمہیں بتایا تھا نا، یہ پاور تو اللہ کے پاس ہے، اگر تمہیں دے دی ہے چیز کوئی تو اس کو یار باقی لوگوں کے لیے کھلا رکھو، اللہ کے بندے اتراؤ نہ اس کے اوپر۔ یہ چند روزہ چیزیں ہوتی ہیں، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چل جائیں گے۔ تو یہ وہ خود ہی کہہ رہی، یقول یا لیتنی لم اشرک، میں اب نہیں کروں گا، میں شرک نہیں کروں گا۔ یہ آپ جا کے ڈیفینس کی نہ دیکھیں ذرا سوسائٹیز، آپ بیریر ٹاؤن کی طرف دیکھیں جا کے، یہ تو زمینیں تھی لوگوں کو اناج پیدا کرنے کے لیے،
ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. یا اگر کوئی ضرورت آپ کو رہائشی بھی آ گئی ہے تو رہائش کی اس کا طریقہ کار ہے, اس کی تقسیم کا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا. اور خربوں روپے کے جناب انہوں نے پلاٹ قبضے کیے ہوئے, کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں ذرا, 14 کروڑ میں 4 مرلے ملتے ہیں, جا کے پتہ کر لیں. 15 کروڑ 20 کروڑ میں. یہ جو ان کے کمرشل پلاٹ ہے نا, کمرشل پلاٹ بناتے ہیں, آپ جا کے قیمت تو پتہ کریں اس کی. 4 مرلے کی 8 مرلے کی پلاٹ بنائے ہوئے, جا کے دیکھو. پھر ہیں کن کے وہ بھی دیکھ لیں, چیک کر لیں, پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ چند بھیڑیے پیچھے نکلیں گے آپ, جنہوں نے قبضہ کیا زمینوں کو اللہ کے. یہ شرک ہے, سب سے بڑا شرک تو یہ ہے, ربوبیت کے سرچشموں پر قبضہ کرنا, تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا, گولڈ کے ذخائر پر قبضہ کرنا, کنٹرول کرنا اس کے اوپر. اس وقت یہ جتنے بھی ذخائر دنیا میں چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا, پھر ان کی لسٹیں شائع کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا جناب بلین نمبر 1 پہ یہ آیا جناب بندہ. تو نکل وہ 150 ہی ہوں گے سارے دنیا کے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں. یہ سب سے بڑا شرک ہے. اور لوگ محروم بیچارے مر رہے ہیں, ترس رہے ہیں بیچارے. کبھی کہاں جائیں لوگ, آٹا خریدنے کے پیسے نہیں, لوگ مر رہے ہیں. اور یہ سیٹھ جو ہے چند خوب دولت کماتے ہیں ظالم. یہ تیسرا شرک ہے ربوبیت کا. یہ موٹے موٹے بتا رہا ہوں شرک. آگے ایک اور موٹا شرک دیکھ لیں, وہ بھی آخری آیت الکہف کی. کوئی آئے نا بتائیں, اس کو بتائیں ہمیں اس میں کیا ثواب مل رہا ہے آپ کا. بھائی کہتے ہیں کہ جمعے کو پڑھ لیا کریں, جمعے کو پڑھیں صبح نا, بڑی برکت پڑتی ہے. ابھی جب اس کو کھول کے دیکھیں گے نا اس کے اندر کیا ہے, برکت کیسے آتی ہے اس کے اندر. یہ 382 صفحے میں نا آخری آیت ہے, آیت نمبر میں 110 ہے. یہاں شروع کر لیتے ہیں. قل اے رسول آپ اعلان فرمائیں, انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ان سے کہیں کہ میں ایک بشر ہوں, جس طرح تم بشر ہو نا, میں بھی بشر ہوں, لیکن میرے اوپر یہ ہے کہ وہی آتی ہے. یہ میرا فرق ہے تم نے. یہ فرق چھوٹا فرق نہیں ہے, یہ بہت فرق ہے. ایک نبی کا اور عام بندے کا ہوتا تو بشر ہی ہے, مطلب بظاہر صورت تو بشری ہوتی ہے نبی کی, لیکن وہ کہتے ہیں یوحی الیہ, وہی کی جا رہی ہے. کیا کہ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے, الہ واحد. اور یہی ہے سب سے پہلا نقطہ ایک مومن کے لیے, مسلمان کے لیے. سب سے پہلا نقطہ توحید ہوتا ہے, کہ وہ توحید کو سمجھے. وہ جب ایک الہ کو سمجھ جائے گا نا, کسی الہ کو پکارے گا ہی نہیں, وہ شرک کرے گا ہی نہیں وہ. انما الہکم الہ واحد. اور فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ, اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے نا ملاقات رب کیا ہے, کہ میرا واسطہ پڑھنا ہے اس رب کے ساتھ, اس قانون سے میرا واسطہ پڑھنا ہے, اس کے قوانین سے میرا واسطہ پڑھنا ہے میرا. لقاء کہتے ہیں ملاقات ہونا. فمن کان یرجو, یعنی جس بندے کو یہ امید ہو کہ میرے لقاء رب ہونا ہے, رب کے قانون سے واسطہ پڑھنا ہے, یا رب سے ملاقات ہونی ہے, تو فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو چاہیے کہ وہ اعمال صالح کرے. پھر اور ساتھ اس نے یہ کہا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. یہ موٹے موٹے میں نے بتایا آپ کو کلیئر. وَلَا يُشْرِكْ, مت شریک کرنا, بِعِبَادَتِي, ایک تو ہے اس کی عبادت, ایک ہے اس کی عبودیت. اس کی عبودیت میں کسی دوسرے کو اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی غلامی کا پڑا صرف اسی کا پہننا آپ نے, حق کے حکمرانی صرف اسی کو دینا ہے. محکوم, ہم نے محکوم کے مقام پر رہنا, اللہ کے مقابلے ہم محکوم ہیں, اللہ حاکم ہے ہمارا. یہ ہوتی ہے بات. یہاں تو ایک ہی لفظ ہے, اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یہ لفظ عبودیت ہے, ان کے پاس ایک ہی لفظ, جہاں بھی عبد آیا عبادت تک لفظ آیا, عبادت عبادت, ترجمہ عبادت عبادت, یعنی جو ہم یہ کرتے ہیں یہ بھائی عبدیت ہے. بعبادتی, میری بندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا. یہ پٹا کسی اور کا نہیں پہننا. میں بار بار سوچتا ہوں, آپ اس بات کو آپ عام کریں. اگر آپ نے غلامی اختیار کرنی ہے تو الہ واحد کی غلامی اختیار کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں اختیار کرنی.
اب یہ تو چند مقامات تھے، میں آپ کو تھوڑا سا یعنی جو ہوتے ہیں نا امید افزا وہ بھی آپ کو دے دوں. یہ تو بندہ سمجھتا ہے یار سارے ڈرانے والی چیزیں بتائے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ایک مطلب بڑا پیار والا ہے نا، یہاں آیت اللہ نے جمع کی رکھی ہمارے لیے. یہ بھی تحفہ آپ کو آج ملے گا. یہ سمجھ لیں کہ آخری آیات ہیں کیونکہ لمبا ہو جائے گا، بہت زیادہ ٹائم میرا خیال کافی ہو گیا. یہ صفحہ نمبر 594 ہے. یہ آپ کو امید دلائی جا رہی ہے ہم سب کو. 53 نمبر ہے، سورت نمبر ہے 39 زمر، صفحہ نمبر 594. یہ آپ جب آپ گھر جا کے دیکھیں گے نا، کبھی آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو سمجھے کہ سینکڑوں آیات سے گزر گئے آپ. یہ جو ہمارے 7-8 درس ہوئے ہیں نا، آپ کیلکولیٹ کریں اس کو. یعنی ویسے تو انسان کوئی پڑھتا نہیں پڑھتا، اس انداز سے جب کیلکولیٹ کریں آپ سینکڑوں آپ کے پاس مقامات آ گئے. تو کریں ان پر غور. پھر ہر بندے کا یعنی ہر بندے کا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ کیا کرے، تدبر فی القرآن کرے. اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، تم نے تو تالا بندی کر رکھی ہے دل دماغ کے اوپر. تمہیں جو اس نے کہہ دیا وہ بھر لیا بھوسا تمہارے ذہن میں چلا گیا. تدبر فی القرآن شرط ہے. یہ تالا بندی کھولنی پڑے گی. جب تالے کھولیں گے نا پھر آپ کی قلبیں جو اندر ہوتی ہے نا وسعت، نظر میں وسعت آ جاتی ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا یہ پلازا کس کا ہے بھائی، یہ بنا کیسے ہے، یہ کس کا ہے یہ محل. جیسے وہ جناب حود علیہ السلام نے کہا تھا ان کو، تم یہ محلات جو بنا رہے ہو جا کے وہاں، قرآن تو وہ جو سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں نا جرائم، انبیاء تو ان کی نشاندہی کرنے آتے ہیں. وہ تو انقلابی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جو تصور نہیں دیا گیا ان کے انقلابی سوچ کا. وہ مذہبی بنا دی بس وہ شخصیات، مذہب کے والے سے. وہ انقلابی تھے، انہوں نے انقلاب برپا کیے ہیں دنیا کے اندر. وہ یہی کہتے تھے نا کہ تم یہ پیسہ تم کہاں سے لاتے ہو، یہ اتنے بڑے بڑے عالی شان محلات جو تم بناتے ہو، اور بناتے جا کے پہاڑوں پہ، جیسے مری ہے، سوات ہے، بڑے بڑے اونچے محلات عالی شان. تو انہوں نے کہا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آہنی پنجے استعمال کرتے ہو تم. بڑھا دیے کہ بجلی کے ریٹ، سوئی گیس کے ریٹ، فلانے کے ریٹ، ٹیکس لگا دیے. یہ آہنی پنجے ہوتے ہیں. ان ظالمانہ جو سوچ ہوتی ہے، قوتیں ہوتی ہیں، استحصال کرنے والی قوتیں، یہ ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، گوتا نکالے تو ان کا نہیں تم، اور یہ جا کے محل بناتے ہو آپ. یہ انگلینڈ میں چل رہے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ دنیا میں دیکھیں، دبئی میں جا کے دیکھیں، میں گیا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا ہے، فلاں کے محل کھڑے سے بڑی مارتے ہیں. یہ تو پاکستان میں دیکھ لیں آپ. پیسہ کہاں سے لیا؟ ہماری ہڈیوں سے ہمارا گودا نچوڑا. ہر سرمایہ دار ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے تو ویسے بھوکے ہیں نا، یہ تو بھوکے ہیں. وہ تو کچھ نہ کچھ دے بھی دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں زیادہ. نیت بھڑے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ ایسے بن گئے ہیں. یہ پورا یہ جتنا یہ بارڈر ایریا تھا نا، یہاں سے فصلیں ہوتی تھیں، وہاں سبزیاں آتی تھیں شہروں میں نا، دیہاتوں سے. یہ دیہات سر لے لیے ہوئے. آپ قصور تک چل گئی وہ آبادی تقریباً، جہاں ملی ہے وہ. یہ فیض فلاں. اور یہ نہیں سارا آپ چلتے جائیں، وہ ڈیفینس سے شروع کریں آپ. اصلی ڈیفینس جو ہے آپ آتے جائیں، یہ سارا یہ رابر، یہ ڈیفینس بن گیا جی، یہ فلانا، یہ فلاں بن گیا جی. اب تو نا وہ راوی کا سارا کافی سارا ایریا وہ بھی لے لیا ہے. وہاں وہ فیز 13 بنا وہاں. یہ ہنجر وال کا علاقہ ہے نا، ملتان چنگی کے پاس، وہ سارا دریا کے ساتھ ساتھ وہ فیز 13 ہے. میں تو حیران ہو گیا سن کے. یہ سارا گھیرا ڈال لیا انہوں نے. یہ ڈیفینس اتھارٹی ہے جی، جہاں چاہے وہ قبضہ کر لے. اور اس کی آڑ میں پھر دیگر جو بلے باقی ہیں وہ کرتے ہیں. پھر یہ کون ہے بیر یا جا کے دیکھے لوگ مر رہے ہیں چلے، کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی رقمیں پھنسی ہیں ادھر، کیونکہ نجائز قبضے تھے. اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں. وہ غریب چلا قسطوں میں دیتے ہیں اس کو اٹریکشن، قسطوں میں لے جی. وہ چاند قسطیں گئی ہوتی ہیں، کچھ ایڈوانس لیا ہوتا ہے، وہ لے کے بھاگ جاتا ہے. لب دے پھر اس مہینہ جا کے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آہنی پنجے. تو یہاں جو میں آیت آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ 53 نمبر ہے. یہ بھی کل سے شروع کی ہے ہم نے. 4 کل رکھے ہوئے نا سارے پورے قرآن سے، ہم نے 4 کل رکھے ہیں. وہ کلوں کا ختم پہ گئے ہیں جی. وہ
پھر وہ کل جا کے پڑھ دیں 4. اور کل تو سینکڑوں بھائی قرآن کریم کے اندر، اب جھانتی تو ڈالیں، قریباً 400 قریب ہوں گے مقامات جہاں کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کل کا مطلب ٹو سے، کہنا. عربی میں کل کو کہتے ہیں کہنا، کہیں. جہاں بھی آئے گا نا کل تو اس کا مطلب یہی ہے کل. اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کل، کیا فرمائیں، کہیں آپ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ امید دلائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا بھلائی ہو جائے، کیونکہ وہ شروع میں جو ہم نے پڑھی تھی نا نبی انا الغفور الرحیم، کہ وہ تو مغفرت کرنے والا، وہ تو چاہ رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے امید یہ دلائی ہے کہ اے لوگو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اسرفو جو حدیں کراس کر چکے ہیں. اسراف کہتے ہیں حد کو کراس کرنا، قوانین کی پامالی کرنا. یہ اسراف ہی تو ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے. 300 روپے کا کلو ملتا ہے گھی، آپ جا کے لیں. اب یہ جو پاؤچ ہوتا ہے نا، تو یار کہاں سے لائیں گے پیسے لوگ؟ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو یار. یہ ہے بتاشتم جباری. اور پھر وہ اپنے لاجک پیش کرتے ہیں، جی فلاں یہ کر گیا تھا، ہم کیا کرتے جی، فلاں یہ ان پہ ڈالتے جائیں گے، کل کو یہ جائیں گے، یہ آرے بھائی ان پہ ڈالتے جائیں گے. اور لوگ تو مر گئے، لوگ تو پس گئے بیچارے تمہارے ان کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو بھی کر گئے. تو فرمایا اے لوگو، اے میرے بندو، اے رسول آپ ان کو کہیں، فرمائے ان کو یا عباد، ایسا بہترین لفظ استعمال کرتا ہے اللہ. اے میرے بندو، کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر کیا کیا ہے؟ اسراف کیا ہے، جنہوں نے حدیں کراس کی ہیں. فرمایا ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. دیکھو پھر اللہ ہی ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ لوگ بچ جائیں. یہ جو انار میں گئے ہوئے نا، ناری ماحول میں جا چکے ہیں، عذابوں سے بچ جائے مخلوق. اللہ کی تو منشا یہ ہے. فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آگے اللہ ہمارا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ آئے اللہ ہمارے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، یہ دیکھیں وہ لفظ مغفرت آ گئی نا، یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی تم نے جرائم کر لی ہیں، جتنی لوٹ مار تم نے کر لی ہے، بینک بیلنس بنا لی ہیں، جائیدادیں خرید لی ہیں، ملیں فیکٹریاں باہر بھی جمع کر لیا بڑا، یعنی اس میں جميعا آ گئے. یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی تم نے جرائم کر لی ہیں سب کے سب اللہ ہمارا کہ میں مغفرت کرتا ہوں، میں پروٹیکٹ کرتا ہوں. کیوں کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ میری صفت ہے کہ میں الغفور بھی الرحیم. یہ اس نے کہہ دیا. اب یہاں بات ختم نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ باجی ہو گئے معاف. اب یہ اتنا ہی رکھیں گے. یہ ہمارے جیسے جو ہے نا مفاد پرست، وہ کہیں گے لو جی اللہ نے کہتا ہے سب گناہ معاف کر دینے. یہ بات نہیں ہے. آگے اگلی آیت کو ساتھ ملا کے پڑھنا پڑے گا. اللہ ہمارا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، یہ کنڈیشنل ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سرمایہ دار کہیں لو جناب اللہ نے کہتا تھوڑا موشن پیدا کرتا آیت سمجھ آ گئی وہ یا پھر ذنوب ہے، یا تو کسان ہر وقت تنگ کرتا رہنا، یا پھر ذنوب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہہ رہے انیبوا الی ربکم، آپ نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس طرف رجوع کرو، نیابت اللہ کرو، انابت اللہ کرو. انیبو کا مطلب اس طرف بھاگنا، اس طرف جانا، اس کے قانون کی طرف، اس اللہ کی طرف. انیبو الی ربک، اپنے رب کی طرف آپ ذرا توجہ ادھر کر لو، اپنا مکھڑا ادھر موڑ لو ذرا. اور فرمایا کہ وَأَسْلِمُوا، سرنڈر کرو اپنے آپ کو. یہ ہے توبہ، جو اپنے پہلے پڑھا توبہ کا، کہ توبہ کیا؟ پلٹ آنا، واپسی کر لینا. جس دلدل میں تم پھنس گئے ہو نا، اب واپس آؤ اس کے قانون کی طرف، اس کے قرآن کی طرف آؤ. انیبو، انابت اللہ، جھکنا اس طرف، رجوع کرنا ادھر، بھاگنا اس طرف. الی ربکم، اپنے پالن ہار کی طرف آؤ ذرا واپس، اور اس کو سرنڈر کرو. وَأَسْلِمُوا، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اس کے در پر آ کے اپنے سرنگوں ہو جانا. یہ ہے دار اس کا قرآن. اس قرآن کے سامنے اپنے آپ کو بس اس سے سرنڈر کر دینا، بس کہ مالک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. وَأَسْلِمُوا
من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے، وہ عذاب کی گھڑی آ جائے تمہارے اوپر، انیبو کرنا ہے، مال بنا کے رامنا بہ نہیں گیا، اور دیکھو کس کس کا مارا آگے تمہیں دو اس کو واپس، یہ انابت ہوتی ہے کہ وہ نہ سمجھے کہ بس مالتے میرے بن گئے تو ان کو نہیں پوچھتا، اور کہاں سے لایا تھا تم پیسہ تم نے، ذرا صاحب پہ کر بیٹھ کہا یہ نیبو ہوتا ہے، یہ فیکٹریاں لگ گئی ہیں، اچھا جی ہوں مقصد میری ہو جانی، میں جی معافی مانگ لی، تو جو جس چیز کے حق مارے ہیں لاکھوں لوگوں کو معروف تم نے کر دیا ہے، زمینوں پر قبضے کر کے، وہ واپسی کس نے کرنی ہے؟ یہ اصلی منہ ہے، بس شارٹ کٹ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ خوش ہو جائے ٹھیک ہے جی اللہ نے کیا رحمت و ناامید نہیں ہونا تو بس میں کر لیا یار ہوں نہیں میں کرتا بھائی یار تو میرے کو سیب کس طرح ہو جائے گا تیرا، جس اس کا حق مارا واپسی کرنی پڑنی ہے اللہ کے بندو، انیبوا الی ربکم واسلموا، فرمایا من قبل ان یاتیکم، قبل اس کے کہ تمہارے پر عذاب آ جائے، تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، ثم لا تنصرون، پھر تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہونا، تمہاری کسی نے پروٹیکشن نہیں کرنی، تمہاری کسی نے ہیلپ نہیں کرنی، اور فرمایا تیسری آیت دیکھیں ذرا، یہ بہت زبردست، یہ ٹریک ہے پورا، انشاءاللہ اس کو لائیں گے کیونکہ ٹائم اب کم ہے، یہ پورا ٹریک ہے آخر تک نہ چلتی ہیں آیات، بڑی زبردست آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم کیا کرو، انیبو کیا ہوتا ہے، واتبعوا ما احسن ما انزل الیکم من ربکم، یہ انیبو ہوتا ہے، جھکنا، رجوع کرنا، کیا رجوع کرنا کیا ہوتا ہے، واتبعوا، اتباع کرنی ہے، فالوئنگ کرنی ہے قوانین کو، ما احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پر جو نازل ہوا ہے نا قرآن، یہ کلام اللہ، یہ جو ہے اس کی اب اتباع کرنا ہے، اس کے قوانین کو فالو کرنا ہے، انیبو یہ ہے، پیٹ بھر لیا یہ اس کے بعد بہ گیا ہڈ پیر توڑ کے، کرایہ آ رہے نہیں جی بڑے، وہ جی لکھاں سانو کرایہ ہی آ جاتا، پرواہ کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم نے وہ کیسے کیا جب سارا کٹا، چھوڑنا پڑے گا، وہ اس کا بتانا پڑے گا، واتبعوا احسن، احسن طریقے سے، بیلنس طریقے سے آپ نے اتباع کرنی ہے، بڑے ہی شاندار انداز کے نال، جو جس طرح وہ اتباع کا حق ہے گا، جس طرح ساڈے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کرتے رہے اتباع اس قرآن کریم کی، انہی سٹیپ پر چلنا پڑے گا، انہی کے قدموں کو فالو کرنا پڑے گا، اور فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ وہ عذاب آج جھپٹے آپ کو، پھر تمہیں شعور بھی نہ ہو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ آگے ہو گیا، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے قبل کہ وہ عذاب تمہیں آپ پکڑے، بغتۃ، بغتۃ ہوتا ہے فوراً ایٹ ونس، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، جس طرح وہ ایک صاحب نے نا، وہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، اس وقت ملٹری کا دور تھا، وہ ایک بہت بڑا ہے نا یہ بلوچستان کا ایک تھا وہ رئیس جاگیردار، وہ بھی اپنے کو بڑا سمجھتا تھا، تو اس بندے نے یہ میں اب نام کیا لوں، یہ ماشاء اللہ دور کی بات ہے، جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھا نا ملک کا، یہ 2000 کی بات ہے غالباً 2000 سم تھنگ، تو اس نے کہا اس ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نے جو ملک کا حکمران تھا اس بندے کو بلوچستان میں، انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ سے حملہ تمہارے پر اڑا نا تمہیں پتہ نہیں چلنا، اور وہی ہوا، اس کو مار دیا تھا، وہ پہاڑوں میں گھس گیا، وہیں جا کے مار دیا انہوں نے کہ تمہیں پتہ نہیں چلنا کہ ٹھا کتنا ہوا، سمجھ آئیے بات کی، تو یہ سمجھ لیں آپ کو، اب جیسا جب آپ یہ ترجمے کرتے پھر سمجھ بھی آ جاتی، جب آپ کے پر ہوتی ہے نا یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں نا معاشرے کے اندر، یہ وہ ہے بغتۃ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، وانتم لا تشعرون، اس جگہ سے فائر آگا تمہیں پتہ نہیں چلنا، یہ وہی چیز ہے، تو آپ کیا کرو، واتبعوا کر لو، یہ ہے انابت اللہ، یہ ہے قرآن کریم، قرآن کریم جو ہے وہ راستہ دیتا ہے لیکن اصولوں کے ساتھ، قانون کے ساتھ راستہ دیتا ہے وہ، تاکہ تم چھٹکارا حاصل کر لو، رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی، راستہ دے گا وہ
کہ آ جاؤ اس کتاب کی طرف، آ جاؤ اس کتاب کی طرف. یہ کتاب ہے جو نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف قرآن ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، کہیں پناہ کا ملنی نہیں انسان کو. جتنے مرضی در جا کے ڈھونڈ لے، جتنے مرضی پکڑ لے ان کے پلے پلے، وہ تو بےچارے آپ نے کس حالت میں ہونے ہیں ادھر. پلے پکڑ لو، او جی نہیں جی اسی تے اپنے جناب جھنڈے تلے اسی نکل جانا نا جڑ دے کے اللہ نے سارے پیر کا جھنڈا ساڑھے ستے ہونا ہے بس گئے اسی. تو مذاق سمجھتے ہو؟ یہ استہزاء ہے، یہ استہزاء ہے اللہ کی باتوں کے ساتھ. اللہ کے ہاں موقع نہیں چلتی. اللہ قانون والا، اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں اور خود بھی پاسداری کرتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کو قانون میں کچھ ضرورت نہیں ہے قانونوں کی، اس کو کیا ضرورت کسی پابندی کرنے کی، لیکن اس نے جو بنا دی ہے سسٹم اس کے وہ پاسداری کرواتا ہے اور کرتا بھی ہے. دوبارہ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.